میرے قرضے کبھی نہیں اتر سکتے۔ کہا کہ ایک عمل میں نے بہت ہی طاقت سے کیا۔ ایک دفعہ آپ کے درس سے سنا تھا، جب بندے کی آنکھ کھلتی ہے تو دائیں طرف ایک فرشتہ ہوتا ہے، بائیں طرف شیطان ہوتا ہے۔ شیطان کہتا ہے دنیا کی فکر کر، مال کی، کاروبار کی، زندگی کی، نظام کی، کیا ہوگا آج، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، فلاں کام کا کیا ہوگا۔ اور فرشتہ کہتے ہیں اللہ کا نام لے، اللہ سارے کام بنانے والا ہے، اللہ بگڑی بنانے والا ہے، اللہ مسائل کو حل کرنے والا ہے، اللہ زندگی کی ناکامیوں کو دور کرنے والا ہے۔ اور کہا کہ بندہ اگر اللہ کا نام لے لیتا ہے تو پیشانی پہ ایک لفظ لکھا جاتا ہے جس کو غنی کہتے ہیں، اور اگر بندہ اللہ کا نام نہیں لیتا تو پیشانی پہ ایک لفظ لکھا جاتا ہے جس کو فقر کہتے ہیں، جس کو میرا رب فقیر کر دے کائنات کی طاقت اس کو غنی نہیں کر سکتی، جس کو میرا رب منگتا کر دے کائنات کے کوئی بندہ، امیر، رئیس، بادشاہ اس کو دے نہیں سکتا۔ کہا کہ میں نے اس پہ عمل کیا، اور اس پہ عمل کے ساتھ میں نے یہ عمل شروع کیا جس کو بیٹی والا عمل کہتے ہیں، سوتے ہوئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ 11 دفعہ پڑھنا۔ کہا کہ میں نے یہ 11 دفعہ عمل شروع کر دیا، اور کچھ ہی عرصے میں میرے اسباب پیدا ہوئے، میرے قرضے کیسے اترے، میں حیران ہوں۔ کہا کہ پہلے اتر جاتے تھے، پھر چڑھ جاتے تھے، پھر اتر جاتے تھے، پھر، اور کبھی آج تک پورے نہیں اترے تھے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اللہ پاک نے اتنا دیا ہے کہ بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ میرا معاملہ وسیع القلبی کا ہے۔ اللہ نے اتنا دیا ہے کہ میں ان کو دیتا ہوں، گھر والوں کو بھی، اپنے آپ کو بھی، صرف اس عمل کی وجہ سے۔ اور کہا میرا دل مانتا ہے، پہلے میرے ماتھے پہ فقر لکھا تھا، میرے باپ کے ماتھے پہ فقر لکھا تھا، اس کے باپ دادا کے ماتھے پہ فقر لکھا تھا۔ اس عمل کی وجہ سے اللہ نے فقر مٹا کے مجھے غنی کر دیا۔ سوتے ہوئے جب اٹھے، پاک ناپاک، وضو بے وضو، جس حالت میں ہیں، سوتے ہوئے، اسی وقت سوتے ہوئے آنکھ کھلتے ہی کلمہ پڑھ کے یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھنا ہے، 11 بار پڑھنا بس۔ کہا کہ اس عمل نے مجھے غنی کر دیا، اور کہا میرا وجدان کہتا ہے، میرا دل کہتے ہیں کہ میرے ماتھے پہ فقر لکھا تھا، میرے باپ کے ماتھے پہ فقر لکھا تھا کہ تو بھی فقیر رہے گا، تیرا بیٹا بھی فقیر رہے گا، اس کا باپ وہ بھی فقیر رہے گا، ہم نے تمہیں وسعت نہیں دینی، رزق وسیع نہیں کرنا، ہم نے تیری زندگی میں مشکلات لانی ہے، تیری نسلوں کی زندگی میں مشکلات، وہ ساری عمر ادھر پکڑ یوں کھینچتان زندگی گزر گئی۔ کہا کہ جب سے میں نے یہ عمل کیا اللہ نے مجھے غنی کر دیا، اور لگتا ہے میری پیشانی پہ، اصل وہ کہنے یہ آیا تھا کہ سنا ہے آپ پیشانی پڑھ لیتے ہیں، سنا ہے آپ کے بارے میں کہ آپ کو پیشانی کی لکیروں پہ نظر آ جاتا ہے کہ یہ فقیر ہے یا غنی ہے، شقی ہے یا سعید ہے، بدبخت ہے یا نصیب والا ہے، یا بخت والا ہے اور مقدر والا ہے۔ آپ مجھے یہ دیکھیں، کیا میری واقعی ایسا ہو گیا ہے کہ میرے مطابق تو میری پیشانی سے جو فقر تھا وہ ختم ہو گیا، اب غنا آ گیا ہے۔ اس کا اپنا خیال تھا، اس کا میرے بارے میں ایک اچھا گمان تھا، مجھے تو ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ میں پڑھ لیتا ہوں۔ یقین جانیے یہ عمل ایسا ہے، بہت طاقتور عمل ہے، یہ عمل اتنا قوت والا ہے۔ کیوں؟ یاد رکھیں، میں نے آپ کو بتایا تھا جو ایک دفعہ بسم اللہ پڑھتا ہے کیا ہوتا ہے، اس کی رات بتایا تھا 10,000 نیکیاں، اور اس کے نامہ اعمال میں 10,000 برائیاں۔ نیکیاں ملتی ہیں، برائیاں ختم ہوتے ہیں، 10,000 درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہ صرف ایک دفعہ بسم اللہ پڑھنے سے ہے، اور ایک بسم اللہ کے اور کمالات ہیں۔ اور جب بندہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے تو پتہ ہے کیا ہے، اعوذ کہتے ہیں اصل میں چھتری کو، کہ مولا میں ڈھال، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں نہتا ہوں، میرے ہاتھ کچھ نہیں، تیری طاقت ہی ہے جو میری چھتری ہے، میرا سنبھال ہے، اور میرا ڈیفنس ہے، اور میرا دفاع ہے، اور میری حفاظت ہے۔ مولا میری بس ہو گئی ہے، اب تو آ کے میری حفاظت کر، میرے بس میں نہیں ہے، کیوں؟ طاقتیں زیادہ ہیں، قوتیں زیادہ ہیں، جنات شیاطین ہیں،
نہ وہ نظر آئے نہ ان کے وار نظر آئے. بندہ نظر آتا ہے نا تو بندے کے وار بھی ساتھ نظر آتے ہیں. وہ ہاتھ سے مار رہا ہے, لاٹھی سے مار رہا ہے, اینٹ سے مار رہا ہے, بندوق سے مار رہا ہے, خنجر تلوار سے مار رہا ہے. مولا اس کے تو نہ وار نظر آتے ہیں نہ اس کے یا خود نظر آتا ہے. اے اللہ بس اب تیری رحمت آئی ہے, تو آ جا. اعوذ باللہ من الشیطان. اور میرے پاس شیطان بھی وہ نہیں ہے. شیطان وہ ہے رجیم جو پھر ایک کے بعد دوسرا حملہ کرتا ہے, دوسرے کے بعد تیسرا حملہ کرتا ہے, چھپ چھپ کے حملہ کرتا ہے. وہ رجیم ہے میرے پاس. جب بندہ پڑھتا ہے نا لا حول, اس کو ذرا غور سے سننا, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جب بندہ یہ دعا پڑھتا ہے نا, یہ ذکر کرتا ہے, اس کا پتہ معنی کیا ہے؟ اے اللہ تیری چاہت ہوگی تو میں نیکی کر سکوں گا, اور اگر تیری حفاظت ہوگی تو میں گناہوں, برائیوں, آفتوں, مصیبتوں سے بچ سکوں گا. اے اللہ اپنی چاہت کو قریب کر دے میرے, میں تیری چاہت کے قریب ہو جاؤں, اور حفاظت کا نظام میرے ارد گرد کر دے, کیونکہ تیرے بغیر میں بچ نہیں سکتا. تیرے بغیر مصیبتوں سے, تکلیفوں سے, گناہوں سے, معصیت سے, خطا سے, لغزش سے اے اللہ بچ نہیں سکتا. اصل میں اس دعا میں اپنے آپ کو یہ سارا اللہ کے حوالے کر دیتا ہوں. ابھی اس کا میں نے ایک پہلو کھولا ہے, ابھی دوسرا سونے تیسرے کلمے. پہلا پہلو ہے اپنی ذات کی نفی, اپنے صفات کی نفی, اپنے کارناموں کی نفی, اور اپنے کمال کی نفی, اپنے جمال کی نفی, اپنے فن اور فنکار ہونے کی نفی, اپنے سبجیکٹ کی نفی اور اپنے آپ کو سبجیکٹڈ ہونے کی نفی. اور اس کا دوسرا روحانی پہلو کیا ہے کہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگے, الحمدللہ کہنے سے جنت میں درخت لگے, ولا الہ الا اللہ کہنے سے زمین و آسمان کا خلا نیکیوں سے بھر جائے, اور اللہ اکبر کہنے سے جنت میں درخت بھی لگے, اور ایک اونٹ ذبح کیا, ٹکڑے ٹکڑے کیا اور اللہ کی راہوں میں کھا دیا اور تقسیم کر دیا, اتنا ثواب ملے. یہ چیزیں میرے آپ کے روگوں کو ختم کر رہی ہیں. ایک تسبیح تیسرے کلمے کی پڑھنے والا صبح شام بڑی بڑی بیماریوں سے بچا رہتا ہے. کیوں؟ اس نے 100 دفعہ اللہ اکبر کیا, 100 اونٹ تو اس نے صدقہ کر دیے اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے. اب جب 100 اونٹ روز بندہ صدقہ کرے صبح شام, بولے بلائیں, مصیبتیں, تکلیفیں, آفات, جادو, نظر بد, لا علاج بیماریاں, دکھ, زندگی کے کتنی ناممکن مسائل اس کے قریب آ سکتے ہیں جو 100 اونٹ صبح شام صدقہ کرے. صدقہ بلاؤں کا رد ہے, میرے آقا نے فرما دیا. آپ اللہ اکبر کہہ کے 100 اونٹ صبح شام صدقہ کر لیتے ہیں. اگلا سنیں, وہ ہے کہ جو ایک تسبیح صبح شام کلمے کی پڑھے گا, قیامت کے دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا, اور اس کے لیے نیچے مشک زعفران کا گھاس ہوگا, عرش کا سایہ ہوگا, حوض و تسنیم کے اس کے سامنے سلسبیل کے جام ہوں گے, اور لوگ کہیں گے مولا یہ کوئی نبی پیغمبر ہے؟ فرمایا نہیں, امتی ہے میرے مدینے والے کا ایک ادنا سا صبح شام کلمے کی تسبیح پڑھتا تھا. یہ اس کے فضائل کا دوسرا پہلو ہے. صبح شام کلمے کی تسبیح پڑھتا تھا, اور فرمایا جو بندہ صبح شام الحمدللہ کی ایک تسبیح پڑھ لے. تیسرے کلمے میں الحمدللہ ہے. آج تو جاگتے رہیں, میری طرف دیکھتے رہیں, آج تو یہ جفا نہ کریں, آج یہ جفا نہ کریں. کہ بھائی تیسرے کلمے کی تسبیح ہے یا نہیں ہے؟ ہے الحمدللہ ہے نا اس میں. میں جو صبح شام ایک تسبیح الحمدللہ کی پڑھتا ہے, ایک تسبیح الحمدللہ کی پڑھتا ہے, اللہ غیب کے خزانے سے اسے ان لوگوں میں شامل کرتے ہیں جو شکر کرنے والے ہیں. اور بتاؤں, شکر کرنے والوں کے لیے نعمتیں بڑھنے کے فیصلے ہیں, عنایات بڑھنے کے فیصلے ہیں, دولت, رزق, آنکھ کی نعمت, دل کی نعمت, گردے کی صحت مند ہونے کی نعمت, نسلوں کی نعمت, بیٹوں کی نعمت, اور گھر کی نعمت, لباس, سواریوں کی نعمت. اللہ کہتا ہے میں بڑھا دیتا ہوں, اور اتنا بڑھا دیتا ہوں جو میرا شکر کرتا ہے. الحمدللہ. ہمارا تو ذکر بھی ہے, ہمارا تو فکر بھی ہے, اس میں ہمارے لیے مصیبتوں بیماریوں کا علاج بھی ہے, اس میں درجات کی بلندی بھی ہے,
اور فرمایا انسان کے 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ کے ذمے صدقہ ہے۔ تو پوچھا کیا صدقہ؟ فرمایا سبحان اللہ صدقہ ہے، الحمدللہ صدقہ ہے، ولا الہ الا اللہ صدقہ ہے، اللہ اکبر صدقہ ہے۔ آپ نے جوڑوں کا جسم کا صدقہ دے دیا، جس کا صدقہ دے دیا اللہ اس کو سلامت رکھے گا یا ختم کرے گا؟ آپ بولے